فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 67۔ لائبنیز 30 سال کے خاتمہ سے 2 سال پہلے لائپزگ کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہاں اس کے والد اخلاقیات کے پروفیسر تھے۔ لائبنیز نے یونیورسٹی میں قانون کا مطالعہ کیا اور 1666 میں ایٹلڈ ورف میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اسے وہیں پروفیسر کا عہدہ پیش کیا گیا جو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پیش نظر مختلف امور ہیں۔ 1667 میں اس نے مینز کے آرک بشپ کی ملازمت قبول کر لی، جو دیگر مغربی جرمنی کے شہزادوں کی طرح لوئی چہاردہم کے خوف سے معطوف تھا۔ آرک بشپ کی منظوری سے لائبنیز نے فرانسیسی بادشاہ کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ جرمنی کی بجائے مصر پر حملہ کر دے، لیکن اسے شائستگی سے یہ یاد دلایا گیا کہ سینٹ لوئی کے وقت سے غیر مسیحیوں کے خلاف مقدس جنگ کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اس کا یہ لائحہ عمل عوام سے پوشیدہ رہا تاکہ اسے نپولن نے دریافت کیا۔ اس نے ہنوور پر 1803 میں قبضہ کر لیا۔ اس سے 4 سال پہلے مصر پر ناکام مہم کے بعد اس نے ایسا کیا۔ لائبنیز یہ اسکیم لیے 1672 میں پیرس چلا گیا، جہاں اس نے 4 سال کا بیشتر عرصہ وہیں گزارا۔ پیرس میں اس کے روابط نے اس کی فکری ترقی میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس وقت پیرس فلسفہ اور علم ریاضیات میں تمام دنیا کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہیں اس نے 1675 سے 76 میں نہایت چھوٹا احصا انفینیٹیزمل کیلکولس ایجاد کیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ نیوٹن اس پر پہلے ہی کام کر چکا ہے، اگرچہ اس کی اشاعت نہیں کی۔ لائبنیز نے اپنی کتاب 1684 میں شائع کی، جبکہ نیوٹن نے 1687 میں۔ اس کے نتیجہ میں بد نصیبی سے یہ بحث چھڑ گئی کہ اولیت کا مقام کسے ملے، اور یہ لا حاصل بحث دونوں کے حق میں مضر ثابت ہوئی۔ لائبنیز رویے کے معاملہ میں وہ بخیل تھا۔ جب ہنور کے دربار میں کسی شہزادی کی شادی ہوتی تو وہ اسے کچھ نصیحتیں دیتا، جسے وہ شادی کا تحفہ کہتا۔ یہ نصیحت نامہ اس بات پر ختم ہوتا: اب جب کہ تمہیں شوہر مل گیا ہے، ہر روز نہایا کرو۔ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کیا دلہنیں اس کی شکر گزار ہوتی تھیں۔ جرمنی میں لائبنیز کو نو مدرسیت کے ارسطو کے فلسفہ کی تعلیم دی گئی تھی، جس کا کچھ اثر اس پر عمر بھر رہا، لیکن پیرس میں اسے کارتیست اور گاسینڈی کی مادیت پسندی کا علم ہوا۔ ان دونوں نے اسے متاثر کیا۔ یہی وقت تھا جب اس نے کہا کہ اس نے ادنا مکاتب ترک کر دیے ہیں۔ اس سے اس کی مراد مدرسیت یا متکلمیت تھی۔ پیرس میں اس کی ملاقات میل برانشے اور آرنلڈ، جو جینیز کا حامی تھا، سے ہوئی۔ اس پر آخری اہم اثر سپائنوزا کے فلسفہ کا تھا۔ سپائنوزا سے ملنے کے لیے وہ 1676 میں اس کے ہاں گیا۔ اس نے سپائنوزا سے مسلسل مباحث میں 1 ماہ گزارا اور اس کے اخلاقیات کے ایک حصے کا مسودہ حاصل کیا۔ آخری سالوں میں وہ سپائنوزا کی مذمت میں شریک ہو گیا اور اس سے روابط کم کر دیے اور کہا کہ وہ اسے صرف 1 مرتبہ ملا تھا اور سپائنوزا نے سیاست کے متعلق بعض اچھے چٹکلے سنائے تھے۔ اس نے ہنور خاندان کی ملازمت 1673 میں اختیار کی، جو تقریباً باقی عمر تک جاری رہی۔ 1680 میں بعد ازاں وہ اسی شاہی خاندان کا لائبریرین رہا۔ یہ مقام اسے وولفن بٹل میں ملا، جہاں سرکاری طور پر وہ برنسوک کی تاریخ لکھنے پر مامور ہوا۔ وہ 1009 تک پہنچا تھا کہ چل بسا۔ یہ کتاب 1843 میں شائع نہ ہوئی۔ اس کا کچھ وقت کلیساؤں کو متحد کرنے میں گزرا، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ اس نے اٹلی کا سفر اس لیے کیا کہ وہ برنسوک کے نوابین کا ایسٹی خاندان کے ساتھ تعلق کا ثبوت حاصل کر سکے۔
لیکن ان خدمات کے باوجود اسے ہنور میں اس وقت پیچھے چھوڑ دیا گیا جب جارج اول انگلستان کا بادشاہ بنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیوٹن کے ساتھ اس کی لڑائی کے باعث انگلستان اس سے متنفر ہو گیا تھا۔ تاہم اس نے اپنے تمام مکتوبات علیہ کو بتایا کہ نیوٹن کے معاملہ میں ویلز کی شہزادی نے اس کا ساتھ دیا۔ اس حمایت کے باوجود اس کی موت بے مروتی کے عالم میں ہوئی۔ لائبنیز کا مقبول فلسفہ اس کی کتاب روحیت اور فطرت و فضل کے اصول پرنسپلز آف نیچر اینڈ آف گریس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ غیر یقینی ہے کہ کون سی شہزادہ یوجین آف ساوے کے لیے لکھی جو میلبا رو کا رفیق کار تھا۔ اس کی دنیاتی رجایت پسندی کی بنیاد تھیوڈیسی میں پیش کی گئی ہے۔ یہ کتاب اس نے پروشیا کی ملکہ شارلٹ کے لیے لکھی۔ پہلے میں اس فلسفے کا ذکر کروں گا جو ان تحریروں میں موجود ہے اور بعد ازاں اس سے زیادہ جامع فلسفہ کا جو اس نے غیر شائع شدہ چھوڑ دیا۔ ڈیکارٹ اور سپائنوزا کی طرح لائبنیز نے اپنے فلسفہ کی بنیاد جوہر پر رکھی، لیکن وہ ان سے بنیادی طور پر ذہن و مادہ کے رشتے کے متعلق غیر متفق تھا اور اس کے ساتھ ہی ان سے جواہر کی تعداد کے بارے میں بھی اتفاق نہ رکھتا تھا۔ ڈیکارٹ کے ہاں جواہر تین ہیں: خدا، ذہن اور مادہ۔ سپائنوزا صرف ایک جوہر خدا کو تسلیم کرتا ہے۔ ڈیکارٹ کے خیال میں مادہ کی صفت امتداد ہے۔ سپائنوزا کے خیال میں امتداد اور فکر دونوں خدا کی صفات ہیں۔ لائبنیز کا خیال تھا کہ امتداد ایک جوہر کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اس کا استدلال تھا کہ امتداد میں کثرت شامل ہوتی ہے اور اس لیے یہ صرف جواہر کی کثرت سے وابستہ ہو سکتی ہے۔ ہر واحد جوہر کا غیر ممتد ہونا لازمی ہے۔ نتیجتاً اس کا عقیدہ تھا کہ جواہر کا شمار لامحدود ہے جنہیں وہ روحیے کہتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس وقت طبعی نقطہ کی بعض خصوصیات کا حامل ہوگا جب اسے صرف مجرد طور پر خیال کیا جائے۔ در حقیقت ہر روحیہ ایک روح ہے۔ قدرتی طور پر یہ نتیجہ جوہر کی امتداد کی صفت رد کرنے سے نکلتا ہے۔ باقی رہ جانے والا لازمی وصف فکر ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ یوں لائبنیز نے مادہ کی حقیقت سے انکار کر دیا اور اس کی بجائے لامحدود روحوں کے خاندان کے عقیدہ کا داعی بنا۔ ڈیکارٹ کے متبعین نے اس نظریہ کو ترقی دی کہ جواہر باہمی تعامل نہیں کر سکتے۔ اس نظریے کو لائبنیز نے قائم رکھا اور اس کے عجیب نتائج نکلے۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی دو روحیے ایک دوسرے سے کوئی اتفاقی رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ جب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ان میں کوئی رشتہ ہو تو یہ مظاہر فریب ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ روحیے بے دریچہ ونڈولیس ہوتے ہیں۔ اس سے دو مشکلات پیدا ہوئیں۔ ایک حرکیات میں جہاں جسم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے معلوم ہوتے ہیں، خصوصاً ان میں تصادم کی صورت میں۔ دوسری مشکل ادراک کے حوالے سے ہوئی جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ معروض شے کا مدرک پر اثر ہے۔ فی الحال ہم حرکیاتی مشکل کو نظر انداز کرتے ہیں اور ادراک کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ لائبنیز کا دعویٰ تھا کہ ہر روحیہ میں کائنات کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کائنات اس پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ خدا نے اسے ایسی فطرت عطا کر رکھی ہے جو از خود یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ ایک روحیہ میں تبدیلیوں کی دوسری روحیہ میں تبدیلیوں کے درمیان پیش ثابت ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو باہمی تعامل کی شباہت پیدا کرتی ہے۔ یہ واضح طور پر دو گھڑیوں والا معاملہ ہے جو بیک وقت بجتی ہیں، لیکن ہر گھڑی بالکل صحیح وقت دیتی ہے۔ لائبنیز کے ہاں گھڑیوں کا شمار لا تعداد ہے۔ ان گھڑیوں کے خالق نے ان کے ایک ہی لمحہ پر بجنے کا انتظام کیا ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہر ایک کا عمل صحیح میکانیت ہے۔ جنہیں پیش ثابت ہم آہنگی کا خیال عجیب لگتا ہے، انہیں لائبنیز یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کے وجود کا کتنا بڑا قابل تعریف ثبوت ہے۔ روحیوں میں درجہ بندی ہے۔ ان میں بعض اعلیٰ اور بعض ادنا ہوتے ہیں۔ ان کا یہ درجہ کائنات کے ادراک پر مبنی ہے۔ ادنا درجہ کے روحیہ میں کائنات کا عکس اتنا صاف نہیں پڑتا جتنا کہ اعلیٰ روحیہ میں پڑتا ہے۔
انسانی جسم مکمل طور پر روحیوں سے بنا ہے۔ ہر روحیہ ایک روح ہے اور ہر ایک لافانی ہے، لیکن ان میں سے ایک مقتدر روحیہ ہے جسے انسان کی روح اعلیٰ دا سول کہا جاتا ہے، اور یہ روحیہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ روحیہ صرف اس مفہوم پر مقتدر نہیں کہ یہ دوسروں سے زیادہ صاف ادراکات کا حامل ہوتا ہے، بلکہ ایک اور مفہوم میں بھی۔ انسانی جسم میں تغیرات عام حالات میں اس مقتدر روحیہ کی خاطر ہوتے ہیں۔ جب میرا بازو حرکت کرتا ہے تو یہ حرکت جس مقصود کی خاطر ہوتی ہے وہ مقتدر روحیہ میں ہوتا ہے، یعنی میرا ذہن، نہ کہ ان روحیوں میں جن پر میرا بازو مشتمل ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جو فہم عامہ کو میرے بازو پر ارادہ کے اختیار میں دکھائی دیتی ہے۔ مکان، جیسا کہ یہ خواص کو لگتا ہے اور طبیعت میں اسے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اس کا ایک مد مقابل ہے، یعنی روحیوں کا سہبادی نظام جو اس نقطۂ نظر کے مطابق ہے جس سے کہ روحیے کائنات کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ہر روحیہ دنیا کا ایک خاص پہلو منعکس کرتا ہے جو اس کے لیے محسوس ہے۔ اس مفہوم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرے ڈھیلے پن سے کہ روحیے کا مکان کا حامل ہے۔ خود کو اس طرح بات کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی شے نہیں جسے خلا کہا جائے۔ ہر روحیہ ایک نقطۂ نظر سے بھرا ہوتا ہے اور صرف ایک سے کسی بھی دو روحیوں میں نیت نہیں ہوتی۔ یہ لائبنیز کا غیر ممیزہ نیت کا اصول ہے۔ سپائنوزا سے تقابل کرتے ہوئے لائبنیز نے اپنے نظام میں آزاد ارادے کا بہت سا مقام بنا لیا۔ اس کا ایک اصول سبب مکتفی ہے، جس کی روح سے کوئی بات بے سبب نہیں ہوتی، لیکن جب ہم آزاد عوامل کی بات کرتے ہیں تو ان اعمال کی وجہ بغیر سبب ہونے پر مائل ہوتے ہیں۔ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا ہمیشہ ایک محرک ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل کی کافی وجہ صرف منطقی اصول نہیں ہوتا۔ لائبنیز جب ایک بطور مقبول فلسفی لکھتا ہے تو وہ کم از کم ایسا ہی کہتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایک اور نظریہ بھی ہے۔ اس نظریے کو اس وقت کے بعد خود تک چھپائے رکھا جب یہ آرنالڈ کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ آرنالڈ کو اس سے صدمہ ہوا ہے۔ خدا کے اعمال کی آزادی اسی قسم کی ہے، وہ ہمیشہ بہترین کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے کے لیے کسی منطقی پابندی کے تحت نہیں کرتا۔ لائبنیز تھامس ایکویناس سے اس پر متفق ہے کہ خدا منطق کے اصولوں کے خلاف عمل نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہر ایسا حکم صادر کر سکتا ہے جو منطقی طور پر ممکن ہو۔ یوں وہ بڑا ہی قادر مطلق ہے۔ لائبنیز خدا کے وجود کی تمام مبادئ طبیعتی شہادتوں کو ایک مکمل صورت میں ڈھالتا ہے۔ ان کی تاریخ طویل تھی۔ ان کی ابتدا ارسطو بلکہ افلاطون سے ہوتی ہے۔ متکلمین نے اسے ایک مذہبی صورت میں پیش کیا۔ ان میں سے ایک انسلم نے وجودیاتی دلیل رائج کی۔ اس دلیل کو اگرچہ سینٹ تھامس نے رد کر دیا تھا، تاہم ڈیکارٹ نے اسے پھر بحال کر دیا۔ لائبنیز، جس کا منطقی ہنر بہت بلند تھا، نے دلائل ایسے بہتر انداز میں پیش کیے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس طرح پیش نہیں کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کا جائزہ لے رہا ہوں۔ دلائل کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جدید ماہرین دینیات اب ان دلائل کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ قرون وسطیٰ کی دینیات مغربی فکر سے مشتق ہے۔ عہد نامہ قدیم کا خدا قوت کا خدا ہے، عہد نامہ جدید کا خدا بھی محبت کا خدا ہے، لیکن ارسطو سے کالوین تک ماہرین دینیات کا خدا بھی محبت کا خدا ہے، جسے عقلی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کا وجود بعض ایسے معمول کو حل کرتا ہے جو اس کے علاوہ کائنات کو سمجھنے میں استدلالی مشکلات پیدا کرتے تھے۔ علم جیومیٹری میں قضیہ کے ثبوت کی مانند عقلی دلائل کی روشنی میں پیش کردہ خدا کے وجود نے روسو کو مطمئن نہ کیا۔ وہ اسی تصور خدا کی جانب لوٹ گیا جو صحائف میں پیش کیا گیا تھا۔ زیادہ تر جدید ماہرین دینیات خصوصاً پروٹیسٹنٹ نے اس سلسلہ میں روسو کی پیروی کی ہے۔ فلسفی زیادہ تر روایت پسند رہے ہیں۔ ہیگل
لوتزے بریڈلے کی تحریروں میں مبادل طبیعتی دلائل ہی قائم رہے ہیں، حالانکہ کانٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے ان دلائل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ خدا کے وجود کے بارے میں لائبنیز نے جو دلائل دیے ہیں وہ تعداد میں 4 ہیں: وجودیاتی دلیل، نمبر 2 کائناتی دلیل، نمبر 3 ابدی حقائق سے دلیل، نمبر 4 پیش ثابت ہم آہنگی سے دلیل، جسے ہم ایک نظام سے یا بقول کانٹ طبعی دینی دلیل سے عمومیت دی جاتی ہے۔ ہم ان دلائل پر عالی ترتیب بحث کریں گے۔ وجودیاتی دلیل کا انحصار وجود اور ماہیت کی تمیز پر مبنی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک عام شخص یا شے ایک طرف تو اپنا وجود رکھتی ہے اور دوسری طرف اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کی ماہیت کی تشکیل کرتی ہیں۔ ہیملٹ اگرچہ اپنا وجود نہیں رکھتا مگر خاص ماہیت کا مالک ہے۔ وہ افسردہ، مخمصہ میں مبتلا اور زیرک ہوتا ہے۔ جب ہم ایک شخص کو بیان کرتے ہیں تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ وہ شخص حقیقی ہے یا خیالی، خواہ ہمارا بیان کتنا ہی تفصیلی ہو۔ اسے متکلمین کی زبان میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی محدود جوہر کی صورت میں اس کی ماہیت اس کا وجود ظاہر نہیں کرتی، لیکن خدا کے معاملہ میں جب اس کا وجود تمام کمالات کا حامل بیان کیا جاتا ہے، جیسا سینٹ انسلم اور بعد ازاں ڈیکارٹ کہتا ہے کہ ماہیت میں وجود مضمر ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہستی جو تمام دیگر کمالات کی حامل ہے بہتر ہے، اگر وہ اپنا وجود رکھتی ہے بجائے اس کے اگر اس کا وجود نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس کا وجود نہیں تو پھر وہ بہترین ممکن ہستی نہیں ہے۔ لائبنیز اس دلیل کو نہ تو پوری طرح تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس کی پوری تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح پیش کردہ خدا کے ثبوت میں اضافہ کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک ثبوت لکھا کہ ایسا بیان کردہ خدا ممکن ہے۔ اس نے یہ ثبوت سپائنوزا کو ہیگ میں ملاقات کے دوران دکھایا۔ یہ ثبوت خدا کو کامل ترین ہستی قرار دیتا ہے، یعنی وہ تمام کاملات کا موضوع و ماحظ ہے۔ وہ سبجیکٹ آف آل پرفیکشنز اور کامل پرفیکشن کی یہ تعریف ہے کہ وہ بسیط صفت جو مثبت اور مطلق ہے اور جو بھی وہ ظاہر کرتا ہے اس کا اظہار تحدیدات کے بغیر کرتا ہے۔ لائبنیز آسانی سے ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی وہ کاملات پرفیکشنز جیسا کہ بیان کیا گیا ہے غیر مطابق نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس لیے کاملات کا موضوع ماحظ کا تصور کیا جا سکتا ہے یا یہ کہ وہ کامل ترین ہستی ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے لیکن وجود متعدد کاملات میں ہے۔ کانٹ نے اس کی تردید یوں کی کہ وجود ایک محمول پریڈیکیٹ نہیں ہے۔ اس کی دوسری قسم کی تردید میرے نظریہ بیان سے ہوتی ہے۔ یہ دلیل جدید ذہن کو زیادہ قائل نہیں کرتی، لیکن اس سے اس کا قائل ہونا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ ضرور مغالطہ پر مبنی ہے، بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ فی الواقع مغالطہ کہاں ہے۔ وجودیاتی دلیل سے کائناتی دلیل زیادہ پسندیدہ و دلچسپ ہے۔ یہ علت اولا فرسٹ کاز کی دلیل کی صورت ہے، جیسے ارسطو کی دلیل غیر محرک انمووڈ موور سے لی گئی ہے۔ علت اولا کی دلیل بسیط ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہر محدود شے کی علت ہوتی ہے اور پھر اس کی بھی ایک اور علت اور اعلیٰ حاصل قیاس۔ ان مقدم علتوں کا تسلسل لامحدود نہیں ہو سکتا اور اس تسلسل کی اول ترین علت بلا علت ہونی چاہیے، ورنہ یہ علت اولا قرار نہ پائے گی۔ اس لیے ہر شے کی ایک بے علت ہے اور بدیہی طور پر خدا ہے۔ لائبنیز کے ہاں یہ دلیل مختلف صورت میں ہے۔ وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ دنیا میں ہر منفرد پارٹیکولر شے اتفاقیہ ہے، یعنی اس کے لیے منطقی طور پر یہ ممکن ہے کہ اس کا وجود نہ ہو۔ یہ بات ہر منفرد شے کے لیے ہی صحیح نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے صحیح ہے۔ اگر ہم کائنات کے متعلق یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا وجود ہمیشہ رہا ہے تو کائنات کے اندر کوئی ایسی شے نہیں رہتی جو ظاہر کرے کہ اس کا وجود کیوں ہے، لیکن ہر شے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک مکتفا سبب ہو
اور یہی لائبنیز کے فلسفہ کا تقاضا ہے۔ اس لیے بحیثیت کل کائنات کے لیے ضروری ہے کہ ایک مکتفا سبب جو کائنات کے خارج میں ہو، یہ مکتفا سبب خدا ہے۔ یہ دلیل سیدھی سادی علت اولیٰ کی دلیل سے بہتر ہے اور اس کی تردید آسانی سے نہیں کی جا سکتی۔ علت اولیٰ کی دلیل اس مفروضے پر مبنی ہے کہ ہر تسلسل کی ایک پہلی حد ہونی چاہیے، جو غلط ہے۔ مثال کے طور پر خاص کسروں کے تسلسل کی کوئی پہلی حد نہیں ہوتی، لیکن لائبنیز کی دلیل اس نظریے پر مبنی نہیں کہ کائنات کی زمان میں ایک ابتدا کا ہونا لازمی ہے۔ یہ دلیل اس صورت میں درست ہے جب ہم لائبنیز کا اصول سبب مکتفا تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اصول تسلیم نہ کیا جاتا تو یہ دلیل خود ختم ہو جاتی۔ لائبنیز کے اصول سبب مکتفا کا صحیح مفہوم کیا ہے، ایک متنازع مسئلہ ہے۔ کوٹوریٹ کہتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صحیح قضیہ تحلیلی ہوتا ہے، یعنی ایسا جو متناقض ہو خود متناقض ہوتا ہے، لیکن یہ تشریح جس کی حمایت لائبنیز کی غیر شائع شدہ تحریروں میں ملی، اگر صحیح ہے تو اس کا تعلق محرمانہ نظریہ ہے۔ وہ اپنی شائع شدہ تحریروں میں کہتا ہے کہ لازمی اور اتفاقیہ قضیوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صرف اول الذکر منطق کے قوانین کے تابع ہوتے ہیں اور تمام قضیے جو وجود کے مدعی ہیں اتفاقیہ ہوتے ہیں۔ اس کا واحد استثناء خدا ہے، اگرچہ خدا کا وجود لازماً ہے لیکن دنیا تخلیق کرنے کے لیے وہ منطق کے تابع نہ تھا۔ اس کے برعکس یہ ایک آزاد اختیار تھا جس کا محرک ضرورت نہیں، اس کی خیر بنی۔ یہ واضح ہے کہ کانٹ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہ دلیل وجودیاتی دلیل پر مبنی ہے۔ اگر دنیا کے وجود کی وضاحت صرف ایک واجب الوجود ہستی سے ہو سکتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ وجود رکھنے والی ایک ہستی جس کی ماہیت وجود کی متقاضا ہے، کیونکہ واجب الوجود ہستی سے یہی مراد ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی ہستی ہو جس کی ماہیت وجود سے متعلق ہو تو ایسی ہستی کی توجیہ تجربے کے بغیر صرف عقل کر سکتی ہے، اور ایسی ہستی کا وجود صرف وجودیاتی دلیل کا نتیجہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر وہ شے جس کا تعلق صرف جوہر سے ہو وہ تجربے کے بغیر ہی علم میں آ سکتی ہے۔ لائبنیز کا نظریہ کم از کم ایسا ہی لگتا ہے۔ اس لیے وجودیاتی دلیل کے برعکس کائناتی دلیل کے بظاہر زیادہ پسندیدگی فریب معلوم ہوتی ہے۔ ابدی صداقتوں کی دلیل سے ٹھیک وضاحت کرنا مشکل بات ہے۔ علت اولیٰ کی دلیل اس مفروضے پر مبنی ہے کہ ہر تسلسل کی ایک پہلی حد ہونی چاہیے، جو غلط ہے۔ مثال کے طور پر خاص کسروں کے تسلسل کی کوئی پہلی حد نہیں ہوتی، لیکن لائبنیز کی دلیل اس نظریے پر مبنی نہیں کہ کائنات کی زمان میں ایک ابتدا کا ہونا لازمی ہے۔ یہ دلیل اس صورت میں درست ہے جب ہم لائبنیز کا اصول سبب مکتفا تسلیم کریں۔ یہ دلیل تقریباً یوں ہے: اس قسم کا بیان بارش ہو رہی ہے کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا، لیکن یہ بیان کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ تمام وہ بیان جن کا تعلق صرف ماہیت سے ہو، اسے وجود سے نہیں، یا ہمیشہ سچ ہوتے ہیں یا کبھی سچ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بیان جو ہمیشہ سچ ہوتے ہیں ابدی صداقتیں کہلاتے ہیں۔ اس دلیل کا مغزیہ ہے کہ صداقتیں ذہن کے مواد کا حصہ ہوتی ہیں اور یہ ایک ابدی صداقت لازماً ایک ابدی ذہن کا حصہ ہوتی ہے۔ ایسی پہلے بھی ایک دلیل ہے جو افلاطون کی دلیل سے مختلف نہیں، جس سے افلاطون اعیان کی ابدیت سے حیات جادوانی کا استخراج کرتا ہے، لیکن لائبنیز کی دلیل زیادہ تر ترقی یافتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عارضی صداقتوں کی آخری وجہ لازماً ضروری صداقتوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ دلیل اس قسم کی ہے جیسی کہ کائناتی دلیل میں بھی ہے۔ کل عارضی دنیا کی دلیل بھی ضرور ہونی چاہیے، اور یہ وجہ خود عارضی نہیں ہو سکتی، لیکن اسے ابدی صداقتوں میں ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن جس شے کا وجود ہے اس کی دلیل کا وجود بھی ضرور ہونا چاہیے۔
اس لیے ایک مفہوم میں ابدی صداقتوں کا یقیناً وجود ہے۔ ان کا وجود صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے ذہن میں افکار کی صورت میں موجود ہوں۔ یہ دلیل دراصل کائناتی دلیل ہی کی ایک دوسری قسم ہے، تاہم اس پر مزید اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذہن جو اسے سمجھتا ہے، اس میں اس کے وجود کا ہونا بمشکل ہی کہا جا سکتا ہے۔ لائبنیز کی پیش کردہ پیش ثابت ہم آہنگی سے دلیل صرف ان کے لیے قابل قبول ہے جو اس کے بے دریچہ روحیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کائنات کا آئینہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ چونکہ تمام گھڑیاں کسی علتی تعامل کے بغیر یکساں وقت دیتی ہیں، تو خارج میں ضروری طور پر ایک ایسی علت ہونی چاہیے جو ان تمام گھڑیوں کو نظم و ترتیب میں رکھنے والی ہو۔ اس میں وہی مشکل ہے جو تمام اس کے نظریہ ہمہ روحیتی کثرت پسندی پر وارد ہوتی ہے۔ اگر روحیوں میں کوئی بھی باہمی تعامل نہیں ہے تو ایک روحیے کو دوسرے کے کثیر روحیوں کے موجود ہونے کا کیسے علم ہوتا ہے؟ جو بات کائنات کا آئینہ ہونے کی ہے وہ محض خواب و خیال ہو سکتا ہے۔ دراصل اگر لائبنیز صحیح ہے تو یہ محض خواب ہے، لیکن اس نے کسی طرح یہ مان لیا ہے کہ یہ تمام روحیے بیک وقت ایک ہی جیسے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ بلا شبہ وہم و خیال ہے جو کبھی بھی قابل یقین نہ ہوتی اگر کارتیسیت کی سابقہ تاریخ نہ ہوتی۔ تاہم لائبنیز کی دلیل اس کی محسوس مبادل الطبیعیات پر انحصار سے آزاد کی جا سکتی ہے اور اسے ایک ارادہ مقصود یا نظام سے دلیل کہا جا سکتا ہے۔ اس دلیل کا یہ جواز ہے کہ معلوم دنیا کے جائزے سے ہمیں ایسی اشیاء ملتی ہیں جن کی اس پسندیدگی سے وضاحت نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی اندھی فطرتی قوتوں کا عمل ہے، بلکہ انہیں بہت زیادہ عقلی طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی رحیم و کریم مقصد کی شہادتیں ہیں۔ اس دلیل میں کوئی رسمی منطق نقص نہیں ہے، اس کے مقدمات تجرباتی ہیں اور اس کے نتیجے کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ معمول کے اصولوں کے ساتھ تجرباتی استخراج تک پہنچتے ہیں۔ یہ سوال کہ اسے تسلیم کیا جائے یا نہیں عام مبادل طبیعیاتی مسائل کی طرف نہیں آتا، بلکہ مقابلتاً تفصیلی غور و فکر کی جانب لے جاتا ہے۔ اس دلیل اور دیگر دلائل میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ یہ دلیل جس خدا کو ثابت کرتی ہے اسے عام مبادل طبیعیاتی صفات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے قادری مطلق یا عالم مطلق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف وسیع طور پر دانا اور ہم سب سے زیادہ قدرت کا مالک ہو سکتا ہے۔ دنیا میں برائیاں اس کے محدود اقتدار کے باعث ہو سکتی ہیں۔ بعض جدید ماہرین دینیات نے اپنا تصور خدا تشکیل دینے میں ان امکانات کا استعمال کیا ہے، لیکن ایسے قیاسات کا لائبنیز کے فلسفہ سے دور کا واسطہ بھی نہیں بنتا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ اس فلسفہ کے سب سے زیادہ خصوصی پہلوؤں میں سے ایک متعدد ممکن جہانوں کا نظریہ ہے۔ ایک دنیا ممکن ہوتی ہے اگر وہ منطق کے قوانین کی تنقیض نہیں کرتی۔ ممکن دنیاؤں کی تعداد غیر محدود ہے اور اصل دنیا تخلیق کرنے سے پہلے ان تمام دنیاؤں کا تفکر کیا۔ خیر ہونے کے سبب خدا نے فیصلہ کیا کہ ممکن دنیاؤں میں سے بہترین دنیا تخلیق کرے، اور اس نے اس دنیا کو بہترین قرار دیا جس میں بدی پر خیر کی زیادہ سے زیادہ کثرت ہو۔ وہ ایسی دنیا بھی تخلیق کر سکتا تھا جس میں کوئی بدی نہ ہو، لیکن یہ دنیا ایسی اچھی نہ ہوتی جیسی کہ حقیقی دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اعلیٰ خیر یا فضائل منطقی طور پر بعض بدیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی مثال لیجیے۔ جب ایک گرم دن آپ بہت پیاسے ہوتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کا ایک مشروب آپ کو ایسی زیادہ خوشی دے سکتا ہے کہ آپ سوچنے لگیں کہ سابقہ پیاس اگرچہ تکلیف دہ تھی مگر قابل برداشت تھی، کیونکہ اس کے نتیجہ میں آپ کو جو خوشی نصیب ہوئی ہے وہ اتنی بڑی زیادہ نہ ہو سکتی۔ دینیات کے لیے ایسی مثالیں اہم نہیں ہیں، لیکن بدی کا آزاد ارادے کے ساتھ تعلق اہم ہے۔ آزاد ارادہ ایک اعلیٰ خیر ہے، لیکن خدا کے لیے منطقی طور پر یہ ناممکن تھا کہ وہ آزاد ارادہ بھی عطا فرما دیتا اور اس کے ساتھ یہ حکم صادر فرماتا کہ دنیا میں گناہ بھی نہ ہونے چاہیے۔
اس لیے خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ انسان کو آزاد بنائے، اگرچہ اسے پہلے ہی علم تھا کہ آدم سیب کھائے گا، اور اگرچہ گناہ ناگزیر طور پر سزا دلائے۔ نتیجتاً جو دنیا وجود میں آئی اگرچہ گناہ رکھتی ہے، لیکن یہ شر پر خیر کی بہت ہی زیادہ کثرت بھی رکھتی ہے، جو کسی اور دنیا میں ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے یہ دنیا تمام ممکن دنیاؤں میں سے بہتر ہے، اور اس میں بدی کا جو عنصر ہے وہ خدا کے خیر ہونے کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس دلیل نے بظاہر پروشیا کی ملکہ کو مطمئن کر دیا۔ اس کے مزارعین تکلیف سہتے رہے، جبکہ وہ خود آرام و آسائش سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ اس کے لیے یہ بات باعث تسکین تھی کہ ایک بڑے فلسفی نے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ انصاف اور صحیح ہے۔ لائبنیز کے دیگر مقبول نظریات کی طرح اس کا بدی کے مسئلہ کا حل بھی منطقی طور پر ممکن تھا، لیکن زیادہ قائل کرنے والا نہ تھا۔ شاید ایک مانوی فوراً یہ جواب دے کہ یہ دنیا تمام ممکنہ دنیاؤں سے بدترین ہے۔ جس میں جن اشیاء خیر کا وجود ہے وہ صرف برائیوں میں اضافہ کرنے کی خدمت بجا لاتی ہیں۔ شاید وہ یہ کہے کہ یہ دنیا شر پر صانع نے پیدا کی ہے، کہ یہ دنیا شریر صانع نے پیدا کی ہے، جس نے آزاد ارادہ جو خیر ہے کو اجازت دی تاکہ وہ بدی کو یقینی بنا دے، جو بری بات ہے، اور جس نے آزاد ارادے کی خیر پر بدی غالب آ جاتی ہے۔ وہ شاید اپنی بات یوں جاری رکھے کہ صانع یا خالق ڈیمی ارج نے بعض نیک انسان بھی پیدا کیے تاکہ وہ شر کے ہاتھوں سزا پا سکیں، کیونکہ نیکوں کو سزا دینا اتنی بڑی بدی ہے کہ یہ دنیا کو بدترین بنا دیتی ہے، بنسبت اس کے کوئی اچھا انسان موجود نہ ہوتا۔ میں اس رائے کی تائید نہیں کر رہا ہوں، جسے میں محض خام خیالی سمجھتا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظریہ لائبنیز کے نظریہ سے زیادہ خام خیالی نہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سوچیں کہ کائنات خیر ہے، اور اس لیے اسے ایسا ثابت کرنے کی خاطر بری دلیل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جبکہ برے دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ دنیا بری ہے تو ان کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے، اور یوں بدی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب تک کہ اس واضح امر واقعہ سے انکار نہیں کیا جاتا۔